صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا خرچہ بہت زیادہ کرتا ہے، پیسے ایسے لٹا دیتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، یہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے، شاید اس کے ذہن کے اندر ہے میں غلاموں کو آزاد کر کر بڑا نام میرا ہو جائے، میں بڑا آدمی کہلواؤں، میری چدراہٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ شاید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کی صفائی پیش کرتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ ارے یار بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خلیل بھی تو میرے آقا کا ہے۔ ابھی میرے آقا نے بولا نہیں، اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل فرمایا جا آج اعتراض میرے صدیق کے اوپر ہوا ہے، آج اعتراض کرنے والا بھی صدیق اکبر کا ابا ہے، جا دے قرآن لے جا کر میرے صدیق کا جواب دے دے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھا دے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھا دے، قیامت تک آنے والے کافروں کو سمجھا دے، قیامت تک آنے والے ان بک بک کرنے والے کتوں کو سمجھا دے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں کہ اعتراض صدیق کا پر ہوگا، میرا محمد بھی جواب دے گا، محمد کا رب بھی جواب دے گا۔ فرمایا قرآن لے جا۔ اللہ اکبر۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اللہ اکبر۔ ٹائم بہت مختصر ہے، اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا، یہ صدیق کا جو مال ہے، یہ صدیق تو اپنا مال پاک کرنا چاہتا ہے، یہ صدیق تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، صدیق تو اللہ کی رضا کے لیے مال لٹاتا ہے، صدیق کوئی چودھری بننے کے لیے مال نہیں دیتا، صدیق بڑا بننے کے لیے مال نہیں لٹاتا، صدیق تو اس کے لیے اس کی رضا کے لیے ہر چیز لٹا دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسری میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ دیکھ تو ایسا آدمی ہے ہر چیز جانتا ہے، تورات زبور انجیل میں میرے آقا کے تذکرے ہیں، تورات زبور انجیل کے اندر میرے آقا کو اللہ کا نبی بتایا گیا ہے، تورات زبور انجیل میں جو نشانیاں ہیں میرے محبوب میں ساری پائی جاتی ہیں، تورات زبور انجیل کے اندر جو کچھ ہے تو سارا جانتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کم سے کم تو عالم ہے قرآن تورات زبور انجیل کا، تو کلمہ پڑھ لے۔ آگے سے وہ بدبخت کہنے لگا نہیں تمہارا خدا کیا، تمہارے خدا سے تو ہم بہتر ہیں، تمہارا خدا تو ہم سے مانگتا ہے، تمہارا خدا تو ہمیں زکوٰۃ لیتا ہے، ہم سے زکوٰۃ لینے کا کہتا ہے، وہ جو تمہارا نبی ہے وہی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو۔ کہنے لگا جو اللہ ہم سے مانگتا ہے اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، تمہارا اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، تمہارا اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے اوپر غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، اس بات کے اوپر کھینچ کے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی عالم اٹھا جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر شکایت کر دی، حضرت آپ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا قصور کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا بات ہوئی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے یہ بکواس کی ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ وہ یہودی عالم جو تھا اس نے انکار کر دیا، اپنی بات سے مکر دیا، کہنے لگا میں نے تو کچھ کہا نہیں، ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا یہ یہودی میرے صدیق اکبر کو غلط کہہ رہا ہے، جا کر میرے محبوب کو بتا کے آ کہ اجماع کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہی سچ ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ
فقیر ونحن اغنیاء۔ بالکل اس نے کہا یہ دو واقعے میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ بھی سن لو، اگر کبھی صدیق پر اعتراض ہوگا اللہ کی قسم جواب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اگر کوئی میرے صدیق کو بھونکے گا جواب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اگر کوئی میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرے گا جواب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ دنیا کے اوپر ہم نے دیکھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو صدیق کے غلام صدیق کے نام کے اوپر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اللہ کی قسم ان کی قبریں کھول کر دیکھ لو، ان کی قبروں سے خوشبوئیں آج بھی آپ کو آئیں گی۔ اگر کوئی گستاخ صدیق گیا ہے، صدیق کا کوئی گستاخ گیا ہے، اس کی قبر بھی کھول کے دیکھ لو، اس کی قبر میں سے آپ کو انسان نہیں نظر آئے گا، کوئی کتا یا خنزیر نظر آئے گا۔ جنگ کے علاقے کا ایک واقعہ میرے سامنے گزرا، ایک بہت بڑے اللہ والے سے میں نے سنا کہ ایک بہت بڑا تبرہ کرنے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتا تھا، میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا، اس کی وصیت تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفن ایران کے اندر کرنا، وہاں پر میری میت کو لے کے جانا۔ کاغذات بنانے کے لیے دیر لگ گئی، کچھ دنوں کے بعد جب اس کی قبر کو امانتاً اس کی قبر بنا دی گئی، کچھ دنوں کے بعد جب کاغذات مکمل ہو گئے اس کی قبر کو کھولا گیا کہ اس کی قبر کو کھول کر ہم اس کی میت کو ایران کے اندر منتقل کریں۔ جب اس کی قبر کو کھولا گیا اس کی قبر کے اندر انسان نہیں تھا، اس کی قبر کے اندر خنزیر موجود تھا۔ قیامت تک یہ اشارہ دے دیا اللہ نے کہ اگر میرے صدیق پر کوئی تبرہ کرے گا، میرے صدیق کو کوئی بھونکے گا، اللہ جواب دے گا۔